ٹھیک ہے یہ ہمارے مشورے ہیں، کوئی کسی سے ٹکراتی بھی ہے بات، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بالکل ہر ایک کی بات کو قبول کرتے ہیں اور ہم تمام لوگوں کو ہر ایک کی بات قبول کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ میں نے اس میں ایک بات اور میں آپ سے کروں، میں اپنے دوستوں سے ایک بات اور چاہ رہا ہوں کہ جو مولانا نے بات کہی، میں ابھی ایک بات اور کہنے لگا ہوں کہ 10-12 سال مدرسے میں رہنے کے بعد ہم لوگوں کو تقریر نہیں آتی۔ ہر ایک غور کریں، ہم لوگ تقریر نہیں کر پا رہے ہیں، بہت کم لوگ تقریر کر پاتے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان میں ایک وجہ تو غفلت ہے اور ایک دوسرے کی تعان و تشنیع ہے، اور ایک چیز یہ کہ ابھی تو اس کی کیا ضرورت ہے، اور تقریر تو بہت آسان چیز ہے، تحریر بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے پھر وہ نہ تقریر کا ہوتا نہ تحریر کا ہوتا۔ تو ان چیزوں کو ختم کر کے ہم لوگ اس بات پر آئیں کہ نہیں، ہمیں جو اللہ نے ہمارے ذہن میں بات ڈالی ہے اس میں ہم پختگی کی کوشش کریں۔ اگر وہ میرے ذہن سے بات نکل گئی جو مجھے کہنا تھا، تو تو ہم لوگ جو ہے یہ جماعت والوں سے جو گھٹ رہے ہیں نا، یہ بھی ایک ہماری بہت بڑی کمی ہے۔ ہم علماء ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ جماعت والوں کی ہر چیز لے لیں، لیکن اس کام کو سیکھو تو صحیح۔ یہ درد پیدا ہوگا 40 دن جماعت میں جانے کے بعد ماشاءاللہ تقریر کر رہا ہے، وجہ ہے ہر گھر پہ گیا ہے، ڈور ٹو ڈور گیا ہے، ہر ایک کا درد سنا ہے، جو دل پر قلق، جو دل پر پتھر پڑے ہیں اور دل ٹوٹا ہے، اور پھر جب آواز نکلی ہے پھر وہ درد بھری نکلی ہے، اور پھر یہ جو الفاظ ہم نے سنے تھے وہ جملے بن بن کے نکل رہے ہیں، میرے بھائیو آؤ چلو گشت میں، میرا فلاں بھائی نماز نہیں پڑھ رہا اس کو سمجھانے جانا ہے، اور ہم 10 سال 12 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد بھی جھجک رہے ہیں، زبان سے آواز نہیں نکل رہی۔ تو اس پر بھی ہم لوگ غور کریں، ہم ہی لوگوں کو کرنا ہے کہ ہم لوگ نیچے سے ہم لوگ چلیں اور انشاءاللہ اس پر محنت کریں گے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو۔ تو مکتب تو پڑھانا ہے، مکتب کو جوڑنا ہے، مکتب کے والدین کو جوڑنا انشاءاللہ۔ جیسے مولانا صاحب نے ایک بات کہی کہ میٹنگ ہے، بہت اچھی بات، کرنا چاہیے، لیکن کریں گے کیسے؟ تو ہر محلے کے، ہر مکتب کے ذمہ دار آپس میں مشورہ، اور ہر استاد، یہاں 3 استاد 4 استاد ہیں یا تنہا ہیں، وہ لوگ متحد ہو کر کہ یہ ذمہ داری میرے اللہ نے میرے کندھے پہ رکھی ہے، اسے بہتر سے بہتر کیسے بنایا جائے گا، میری نظر اپنی قوم پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوگی، یہ امتی، یہ بندے الخلق عیال اللہ ہیں، یہ جب بیمار ہوں گے ہم ان کی عیادت کریں گے، یہ نہیں پڑھیں گے تو ہم انہیں پڑھائیں گے، اللہ ہم سے سوال کرے، ہم اس جواب دہی کے جب ہمارا جو نظر اس پر ہوگا، ہماری نظر اس پر ہوگی کہ ہم جواب دہ لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں بہتر بنایا اور اس کی ذمہ داری ہمارے کندھے پہ رکھی ہے، جب یہ فکر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارا جو ہے کام بنے گا اور آگے بات بڑھے گی اور لوگ آئیں گے۔ ایسا نہیں، ماں باپ بھی یہ چاہ رہے ہیں، میں سوال کرتا ہوں، کون ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا قرآن نہ پڑھے؟ کوئی نہیں ہے ایسا، کوئی بھی نہیں ہے، الا یہ جو مرتد ہو چکا ہو، کوئی نہیں، ہر ایک یہ چاہ رہا ہے، لیکن ہم علماء نے انہیں قریب نہیں کیا، غربت میں کمی ہے، ہم قریب کیوں نہیں کر رہے؟ جو ابھی الحمدللہ بہت وقت مل رہا ہے، 2 گھنٹے بھی دے رہے ہیں لوگ، بچے 2 گھنٹے دے رہے ہیں، 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 15 منٹ کا وقت ملے اور ان کے ایمان کی حفاظت کا موقع ہو تو کیا ہم نہیں کریں گے؟ ہم اس بات کا شکوہ کریں گے کہ 15 منٹ میں ہم کیا پڑھائیں؟ نہیں، ہم اپنے اللہ سے روئیں گے کہ میرے اللہ اسی 15 منٹ میں وہ برکت عطا فرما کہ معراج میں جاتے ہوئے اگر کنڈی ہل رہی تھی تو واپسی پر بھی کنڈی ہلتے ہوئے ملی تھی، اور اس تھوڑے سے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کہاں تک گئے اور پورا واقعہ پڑھ کر دیکھ لیجیے، اور وہ کنڈی ہل رہی تھی، تو کیا اس وقت برکت دینے والا اللہ آج نہیں ہے کیا؟ اور اس نبی کے ہم نائب نہیں ہے کیا؟ ہم اپنے اللہ سے مانگیں،
انشاءاللہ برکت ہوگی وقت میں. کیا آپ نے نہیں سنا کہ بہت تھوڑے سے وقت میں ہمارے بڑے قرآن کریم ختم کر لیا کرتے, 2 رکعت میں ختم کر لیتے. کیا ہے یہ برکت ہے جو ہم نے اپنے رب سے تعلق کو توڑنے کی کوشش کی عملی طور پر, فکری طور پر, تو اللہ نے ہمیں یہ دین دکھایا کہ ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہو گئی. 12 گھنٹے میں بھی قرآن ختم نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیں سوچنا کہ ہم اپنی کمی کو کیسے دور کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے. انشاءاللہ اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں گے. میں نے ایک جگہ کہا کہ کیا بات ہے, ہم علماء کے ایمان میں بھی کمی آ گئی کیا؟ سوام تو بہت ہے, بڑا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, اسی طرح علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل. لڈو کھانے کے لیے تو بہت, لیکن جو تکلیفیں حضرت موسیٰ کو دی گئی اور جو تکلیفیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, جو تکلیف ہمارے دادا ابو الانبیاء ہمارے ابا ملت ابیکم ابراہیم حضرت ابراہیم کو دی گئی, ہمیں غور کرنا پڑے گا بھائی, ہمیں غور کرنا پڑے گا اس پر کہ ہم تکلیفیں برداشت کر کے بھی اس امت کو کیسے بچائیں گے, یہ عہد کرنا پڑے گا. انشاءاللہ بہت سارے راستے کھلیں گے. کوشش ہمارا کام ہے, فکر ہمارا کام ہے, اللہ سے لو لگانا ہمارا کام ہے. نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اس قیمت کو سمجھے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. صرف صحابہ کی کامیابی کے لیے دین نہیں آیا تھا, صرف صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجدہ سنانے کے لیے دین نہیں آیا تھا, وَذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ کے لیے بھی ہے. تو پھر جب صحابہ دجلہ میں پیدل چلتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چل پا رہے ہیں؟ افریقہ کے جنگل میں اگر وہ سانپ اور بچھو کو حکم دیتے ہیں تو وہ جنگل سے بھاگ اٹھتے ہیں, ہمارے کہنے پر ایک مسلمان بھی قریب نہیں آ رہا, کیا ہو جائے گا؟ کچھ تو وجہ ہوگی نا. تو ہمیں طارق ابن زیاد کی طرح اپنے سفینوں کو جلا دینا ہوگا اور اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ ہم اندلس میں جا کر وہاں کے راجاؤں اور بادشاہوں کے داماد بنیں گے اور یہیں پر ہم سر بسائیں گے. تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. ضرورت ہے اس چیز کی. اگر 18 سال کی عمر میں محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ کو فتح کر سکتا ہے تو کیا ہم 40 اور 50 سال کی عمر میں نہیں فتح کر سکتے؟ 17 سال کی عمر میں محمد ابن قاسم الثقفی آ کر ہندوستان فتح کر سکتے ہیں تو کیا ہم 50-60 سال کی عمر میں وہ ہمت نہیں رکھتے؟ کیا پیدا کرنا پڑے گا. یہی ایمان ان کے پاس بھی تھا, یہی اللہ ان کے پاس بھی ہے, یہی قرآن بھی تھا اور یہی جسم بھی تھا, یہی پیدا ہونے کا طریقہ بھی تھا. اگر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہندوستان کو نسبت ہے تو ہم علماء سے بھی ہندوستان کو نسبت ہے. یہ ہمیں بنانا پڑے گا انشاءاللہ, اور بنیں گے تو فکر پیدا ہوگی تو ہوگا کام انشاءاللہ. بس یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ پوری امت کی حفاظت کا بیڑا اٹھائیں گے اور انہی مکتب سے انشاءاللہ ہم آگے نکلیں گے اور بڑے بڑے علاقوں میں جا کر اور جنگل انشاءاللہ ہم سب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی فکر بھی دے اور اللہ ہم سے راضی ہو, اس کی فکر پیدا ہو. اور یہ جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں ہم جوڑ کیسے پیدا کریں, اختلافی چیزوں کو ختم کریں. ایک دوسرے سے ہم جو ایک منافست کر رہے ہیں دنیاوی معاملے میں, حسد میں, بغض میں منافست ہو رہی ہے. تم نے ہم سے دشمنی کی, ہم بھی دشمنی کریں گے. تو پھر قطع صلہ اور صلہ رحمی کا کیا مطلب؟ قطع رحمی اور صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم علماء بھی یہی کام کریں گے تو پھر علماء کا لیول سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں تھا ہمارے لیے. تو کیا اللہ نے ہمارے ساتھ انصافی کی؟ نہیں, کہیں پر ہم سے دور. ہم اس کی فکر کریں, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. مولانا کو 10 منٹ دیتا ہوں, 12:15 انشاءاللہ ہم لوگ کھانے بیٹھ جائیں گے.